اللہ اور اس کے رسول ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. یہ جتنی 3 آیات پڑھی جاتی ہیں یا 4 آیات پڑھی جاتی ہیں، سب میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب نے ایک ہی چیز کا حکم دیا ہے، نکاح کے موقع پر. وہ کیا ہے؟ تقویٰ. سب چاروں آیتوں میں ایک ہی بات ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اب سوال یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر اللہ سے ڈرانے کا کیا وقت ہے؟ یہ کون سا موقع ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو؟ تو بھائی اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ہو سکتا کہ 2 خاندان ایک نئے تعلق میں شریک ہو رہے ہیں. لڑکا لڑکی جو پہلے ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، یہ 2 نکاح کے بول پڑھوا کر ان سے زیادہ گہرا تعلق کسی رشتے میں نہیں ہوتا. اب یہ تعلق ایسا ہے کہ اسے صحیح معنوں میں آپ اسی وقت نبھا سکتے ہیں جب دل میں خوف خدا ہو. اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہوگا تو شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گی، سسر اور ساس بہو کا حق ادا کرے گی اور سسر اور ساس داماد کا حق ادا کرے گی. لیکن اگر خوف خدا دل میں نہ ہوا تو یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اس سے زیادہ اذیت ناک رشتہ میں کوئی نہیں ہو سکتا. اگر دل میں خوف خدا نہیں ہوا، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوا، تو میاں بیوی ایک دوسرے کو جتنی اذیت پہنچا سکتے ہیں اتنی کائنات میں کوئی کسی کو نہیں پہنچا سکتا. انسان دن بھر باہر کام کرتا ہے، گھر آتا ہے، سکون کے لیے آتا ہے. اگر گھر میں سکون نہ ملے تو ایسی زندگی جو ہے وہ انسان کی جہنم ہو جاتی ہے. تو نکاح کے موقع پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو، ایک بچی اپنا گھر بار چھوڑ کے تمہارے گھر آ رہی ہے. اس نے 20 سال 25 سال اپنے گھر میں گزارے، اپنے ماں باپ کے پاس گزارے. اب زندگی کے بقیہ جتنے ایام وہ تمہارے ساتھ گزارے گی. بس اس کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اس کو اپنی بیٹی سمجھنا، ساس سسر اس بچی کو اپنی بیٹی سمجھیں اور وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھے. بس ہر چیز کے اندر یہ پیش نظر ہو کہ کہیں میرے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہو. تو بس اس فکر کے ساتھ اب آگے کی زندگی گزاریں. انشاءاللہ جب یہ سوچ سامنے ہوگی آپ کے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، نہ شوہر کو بیوی سے شکایت ہوگی، نہ بیوی کو شوہر سے شکایت ہوگی، نہ ساس کو بہو سے شکایت ہوگی، نہ بہو کو ساس سے شکایت ہوگی. ایک محبت کی زندگی سے گزاریں گے، خوشگوار ازدواج کی زندگی گزاریں. بس یہ نصیحت ہے نکاح کے صوبے میں. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من
کیا. ان کا مہر 4 تولہ سونا ہے جو رخصتی کے وقت ادا کیا جائے گا. کیا آپ نے اس مہر کے ساتھ توفیق صاحب کی صاحبزادی سمیہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کو مبارک فرمائے. دعا فرمائے. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. یا اللہ اس نکاح کو بابرکت بنا. یا اللہ اس کے نکاح مسجد میں ہوا. یا اللہ مسجد کی برکتیں بھی نصیب فرما. یا اللہ اپنے گھر کی برکتیں نصیب فرما. یا اللہ دونوں خاندانوں کو خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ دونوں خاندانوں کو خوشیاں عطا فرما. یا اللہ زوجین کو فتح و محبت پیدا فرما. یا اللہ آپ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان جو محبت رکھی تھی یا اللہ وہ محبت انہیں بھی عطا فرما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے درمیان جو محبت رکھی تھی یا اللہ وہ محبت بھی انہیں عطا فرما. یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنا خوف دل میں ہمارے اپنا خوف عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا رحیم سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے دلی مرادیں پوری فرما. سب کی جائز حاجات پوری فرما. یا اللہ سب کی پریشانیاں پوری فرما. وصلی اللہ تعالیٰ